السلام علیکم، اور میں مہجن آج پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں۔ ہماری آج کی ویڈیو میں ہم کلمہ اور اس کی اقسام کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو آئیں شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے کلمہ وہ لفظ جس کے معنی سمجھ آ جائیں کلمہ کہلاتا ہے، یعنی بامعنی لفظ کو کلمہ کہتے ہیں، جیسے پانی، گھر اور کھانا وغیرہ۔ یہ وہ لفظ ہیں جو آسانی سے جن کے مطلب سمجھ آتے ہیں۔ کلمہ کی 3 اقسام ہیں: اسم، فعل اور حرف۔ اب ہم باری باری ان تینوں کے بارے میں پڑھیں گے۔ اسم، جسے انگریزی میں ناؤن بھی کہا جاتا ہے، وہ کلمہ جو کسی شخص، جگہ یا چیز کا نام ہو، اسم کہلاتا ہے۔ مثلا حمزہ، پاکستان، قلم وغیرہ، یہ تینوں اسم ہیں۔ اب ہم انہیں جملوں میں استعمال کریں گے۔ حمزہ نے کھانا کھایا، میرا وطن پاکستان ہے، وہ قلم سے لکھتا ہے۔ ان تینوں جملوں میں حمزہ، پاکستان اور قلم، یہ تینوں لفظ بطور اسم استعمال ہوئے ہیں۔ کلمہ کی دوسری قسم ہے فعل، جسے انگریزی میں ورب بھی کہتے ہیں۔ ایسا کلمہ جس میں کسی کام کا کرنا، ہونا یا سہنا زمانے کے لحاظ سے پایا جائے، زمانے مطلب ماضی، حال اور مستقبل کے لحاظ سے پایا جائے، فعل کہلاتا ہے۔ مثلا اسلم کہانی لکھتا ہے، میں خط پڑھتی ہوں، تم نے کھانا کھایا تھا، وہ کراچی جائیں گے۔ ان جملوں میں لکھتا، پڑھتی، کھایا اور جائیں بطور فعل استعمال ہوئے ہیں۔ یہ لفظ یعنی پتہ چل رہا ہے کون سا کام کس زمانے میں ہوا ہے۔ کلمہ کی تیسری قسم حرف کی تعریف کچھ اس طرح سے بیان ہوگی: وہ کلمہ جو نہ تو کوئی اسم ہو اور نہ کسی کام کو ظاہر کرے، بلکہ 2 لفظوں کو آپس میں ملائے، حرف کہلاتا ہے۔ حرف ہمیشہ اسم اور فعل کے درمیان آ کر جملے کا مطلب پورا کرتا ہے۔ اس کو اگر جملے سے نکال دیا جائے تو جملے کا مطلب واضح نہیں ہوتا۔ مثلا کا، کی، کے، نے، پر تک وغیرہ حرف ہیں۔ یہ تمام لفظ حرف ہیں۔ جملوں میں استعمال اگر ہم ان لفظوں کو کریں تو کچھ اس طرح سے ہوگا: نماز جنت کی کنجی ہے، آج عید کا دن ہے، آپ نے کھانا کھایا۔ ان جملوں میں سے اگر کی، کا اور نے جو ہے نکال دیا جائے تو کچھ اس طرح سے ہو جائیں گے جملے: نماز جنت کنجی ہے، آج عید دن ہے، آپ کھانا کھایا، جو کہ جملے بے معنی ہو کر رہ جائیں گے، جملوں کی وضاحت نہیں ہو پائے گی۔ اس ویڈیو میں آج ہم نے آپ کو کلمہ اور اس کی اقسام کے بارے میں بتایا۔ ایسی مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔